अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हमारे 10वीं क्लास नए सिलेबस 2026-27 उसकी नज़म है। ये हमारा सबक नंबर 15 है सिलेबस के मुताबिक, और अल्लामा इकबाल की ये नज़म है। इसके टोटल 12 अशार हैं, तो तीन तीन करके हम इसके अशार की मुकम्मल तशरीह करेंगे। क्योंकि मुकम्मल अगर एक ही वीडियो में तमाम तशरीह की जाए तो ये बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, जो कि तलबा के लिए उसको तैयार करना मुश्किल होगा। तो मैंने सोचा है कि तीन तीन अशार की तशरीह और मफहूम आपके सामने रखा जाए। तो अजीज तलबा, नहायत ही आसान अल्फाज में तशरीह की गई है। तो 15 जो हमारा सबक है वो नज़म है खताब जवानान इस्लाम। इसका शेर नंबर 1, 2, 3 इसकी तशरीह आज करेंगे। शेर की जानिब जाने से पहले हल्का सा अल्लामा इकबाल का तारुफ कर देते हैं। हालांकि अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा हमारे कौमी और मिली शायर हैं, मुफक्कर और नज़रिया पाकिस्तान के खालिक हैं। अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। इब्तदाई तालीम जो है वो सियालकोट से हासिल की और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़े में एमए किया। अल्लामा इकबाल की पैदाइश जो है 1877 की है, और इनकी वफात जो है 1938 की है। बहुत सी तसानीफ हैं इनकी, कुछ हम यहाँ पे जिक्र करते हैं, जैसे बाग दर्रा, बाब जब्राइल, ज़रब कलीम, अरगमान हिजाज, इसरार खुदी, रमूज खुदी, क़याम मशरिक, ज़बूर अजम, जावेदनामा वगैरह वगैरह, और इसके अलावा भी। तो अजीज तलबा, अपनी वीडियो की जानिब जाते हैं। शेर नंबर 1 है हमारा, कभी आए नौजवान मुस्लिम, तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। इसमें इतने अल्फाज मुश्किल नहीं लिखे गए, फिर भी दो तीन है। तदब्बर जो है गौर व फिक्र, गर्दों गर्दों जो है आसमान को कहते हैं। तो अजीज तलबा, नज़म का उन्वान देखेंगे, 1 नंबर है इसका। नज़म का उन्वान है खताब जवानान इस्लाम, और शायर का नाम है अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा। हम इसका मफहूम देखते हैं अजीज तलबा। इस शेर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान नौजवानों को नसीहत करते हैं कि वो अपने शानदार माजी पर गौर करें और अपनी असल अजमत को पहचानें। शायर बताते हैं कि मुसलमान एक ऐसी अजीम उम्मत के वारिस हैं जिसने इल्म, अदल और आला करदार के जरिए दुनिया की रहनुमाई की। अगर मुसलमान कमज़ोर और पसमानदा हैं तो इसकी वजह अपनी दीनी तलीमात से दूरी है, ना कि इनकी सलाहियतों की कमी है। अल्लामा इकबाल नौजवानों को खुद एतमादी, मेहनत, इल्म और अमल की तरफ मुतवज्जो करते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान कुरान और सुन्नत की तलीमात पर अमल करें, अपनी सलाहियतों को पहचानें और अपनी खोई हुई इज्जत व अजमत दोबारा हासिल करें। इस तरह वो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी सुरखरू होंगे। ये अजीज तुलबा छोटा सा मफहूम था। इसके बाद तशरीह करते हैं। अल्लामा इकबाल इस शेर में मुसलमान जवानों को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं कि आए मुस्लिम नौजवान, क्या तुमने कभी अपनी हकीकत, अपनी अजमत और अपने रोशन माजी पर गौर किया है? तुम एक ऐसी अजीम उम्मत से ताल्लुक रखते हो जिस दुनिया में इल्म, आदल, बहादरी और आला अखलाक की मिसाल कायम की है। आज अगर मुसलमान कमज़ोर नज़र आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी असल अजमत ख़त्म हो गई है। शायर जवानों को अपनी खोई हुई शान याद दिलाते हुए इन्हें बेदार करना चाहते हैं। तशरीह के हवाले से अजीज तुलबा यहाँ पे एक शेर ऐड करते हैं, वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ से मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। इन अशार में अल्लामा इकबाल वाज़े करते हैं कि मुसलमानों की इज्जत और कामयाबी कुरान मजीद की तालीम पर अमल करने की वजह से थी, लेकिन जब मुसलमानों ने कुरान से दूरी इख्तियार की तो वो जवाल का शिकार हो गए। इसी हकीकत को मजीद वाज़े करते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहां चीज है क्या नुह कलम तेरे है। यानी अगर मुसलमान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर
سچے دل سے عمل کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ پہلے شعر کی تشریح تھی۔ شعر نمبر 2 کی جانب جاتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے ہمارا: تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے ڈالا۔ تو عزیز طلباء، اس کے الفاظ میں نہیں، جو اس میں مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے اس سائڈ پہ لکھ دی ہیں۔ آغوش محبت سے مراد بہت زیادہ محبت، کچل ڈالنا، رون دینا، تاج سرے دارا، ایران کے بادشاہ دارا کے سر کا تاج۔ تو عزیز طلباء، نظم کا عنوان خطاب پہ جوانان اسلام، شاعر علامہ محمد اقبال، اور اس کا مفہوم دیتے ہیں دوسرے شعر کا۔ عزیز طلباء، انتہائی سادہ الفاظ میں یہ تشریح کی گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر طلباء جو ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو بالکل جو ہے ان کی تشریح تیار ہو جائے گی۔ اور یہ انتہائی اہم جو ہے نظم ہے تشریح کے حوالے سے۔ اور تشریح کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال مسلمان جوانوں کو اس کی عظیم قوم کا ماضی یاد دلاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم ایسی قوم کی اولاد ہو جس نے محبت، اخوت اور اعلیٰ تربیت کے ساتھ تمہیں پروان چڑھایا۔ تمہارے اسلاف، یہاں پہ اسلاف کہتے ہیں اگلے زمانے کے لوگ، تمہارے اسلاف اگلے زمانے کے لوگ اتنے بہادر اور طاقتور تھے کہ انہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دی۔ دارا جو ایران کا بادشاہ تھا، ایک عظیم فارسی بادشاہ تھا، مگر مسلمانوں کے اسلاف نے اپنی شجاعت اور ایمانی قوت سے اس کی طاقت کو بھی ختم کر دیا۔ شاعر جوانوں کو اپنی شاندار ماضی سے سبق لینے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ انتہائی آسان سا مفہوم تھا۔ تشریح کی جانب جاتے ہیں۔ علامہ اقبال اس شعر میں مسلمان نوجوان کو اس کے عظیم ماضی کی یاد دلاتے ہوئے اس کے اندر خود اعتمادی اور احساس عظمت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ آئے مسلمان نوجوان، تم ایسی عظیم قوم کے آغوش میں پروان چڑھے ہو جس نے دنیا کو علم، تہذیب، عدل اور انسانیت کا درس دیا۔ تمہارے اسلام مطلب پرانے لوگ نہایت بہادر، خوددار اور بلند حوصلہ تھے۔ انہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں اور طاقتور بادشاہوں کا مقابلہ کیا اور اپنی شجاعت سے انہیں شکست دی۔ دارا فارس کا ایک طاقتور بادشاہ تھا، فارس جو ایران کو کہتے ہیں، اور اس کا تاج اس کی بادشاہت اور اقدار کی علامت تھا۔ علامہ اقبال مبالغہ آمیز انداز میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اسلاف نے دارا کے تاج کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا، یعنی انہوں نے اس کی عظیم سلطنت اور طاقت کو شکست دے دی۔ علامہ اقبال نوجوانوں کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر بھی اپنے بزرگوں کی طرح ایمان، شجاعت اور خودداری اور بلند حوصلگی پیدا ہونی چاہیے۔ صرف اپنے عظیم ماضی پر فخر کرنا کافی نہیں، بلکہ اسلاف کے کردار اور اوصاف کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر مسلمان جوان علم، ایمان، اتحاد اور مسلسل محنت کو اپنا شعار بنا لیں تو وہ دوبارہ دنیا میں عزت اور سربلندی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے علامہ اقبال کا ایک شعر آج یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں: غیرت ہے بڑی گودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ ان اشعار میں علامہ اقبال مسلمانوں کے اصحاب کی بہادری، غیرت اور استقامت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکے، بلکہ ایمان اور شجاعت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ نوجوانوں کو بھی اسی جذبہ ایمانی اور بہادری کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا چاہیے۔ تو عزیز طلباء، اس طرح ہمارا شعر نمبر 2 یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور اس ویڈیو کا ہمارا آخری شعر نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، شعر نمبر 3 ہے: تمدن آفرین خلا کے آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب جینی شتر بانوں کا گہوارہ۔ تو عزیز طلباء، انتہائی خوبصورت شعر، الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ تمدن سماجی زندگی کو کہتے ہیں، تمدن رہن سہن یا سماجی زندگی کو کہتے ہیں۔ خلاق پیدا کرنے والا، آفرین قابل تعریف، آفرین کو قابل تعریف، شاباش یا کلمہ تحسین سے اس کے معنی لیے جاتے ہیں۔ شتر بانو اونٹ پالنے والا، اونٹ پالنے والا۔ گہوارہ کسی تہذیب کی ابتدائی پرورش گاہ۔
کسی تہذیب کی پرورش گاہ، ابتدائی پرورش گاہ، اس کو گہوارہ کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، نظم ہمارے کا عنوان ہے خطاب جوانان اسلام۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ مفہوم عزیز طلبہ اس کا دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال عرب کے ان لوگوں کی عظمت بیان کرتے ہیں جو بظاہر سادہ اور صحرائی زندگی گزارتے تھے اور اونٹ چراتے تھے، لیکن اسلام کی تعلیمات نے ان کے اخلاق، کردار اور زندگی کے اصولوں کو اس قدر بلند کر دیا کہ وہ دنیا کے لیے تہذیب و تمدن کے معمار بن گئے۔ عرب کا وہ صحرا جو کبھی شتر بانوں مطلب کہ اونٹ چرانے والوں کا مسکن تھا، اسلام کی برکت سے علم، اخلاق، عدل اور تہذیب کا مرکز بن گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوموں کی اصل عظمت دولت میں نہیں بلکہ اعلیٰ کردار اور مضبوط اصولوں میں ہوتی ہے۔ نہایت ہی خوبصورت مفہوم۔ اس کے بعد ہم اپنے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح: علامہ اقبال اس شعر میں عرب کے مسلمانوں کے حیرت انگیز انقلاب کا ذکر کرتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ عرب کا علاقہ ایک ایسا صحرا تھا جہاں کے رہنے والے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے اور زیادہ تر اونٹ پالنے اور انہیں چرانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی بڑی سلطنت تھی، نہ جدید وسائل، اور نہ ہی دنیاوی اعتبار سے کوئی خاص شان و شوکت تھی۔ لیکن جب اسلام کی روشنی اس صحرا میں پھیلی تو وہاں کے لوگوں کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اسلام نے انہیں بہترین اخلاق، عدل و انصاف، مساوات، بھائی چارے، دیانتداری اور انسانیت کی خدمت کا درس دیا۔ یہی لوگ آگے چل کر دنیا کے بہترین حکمران، سپہ تالار، عالم، معلم اور تہذیب کے معمار بن گئے۔ علامہ اقبال خاص طور پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قوموں کی ترقی صرف مادی وسائل سے نہیں ہوتی بلکہ اعلیٰ اخلاق، مضبوط اصول، علم اور کردار قوموں کی عظمت عطا کرتے ہیں۔ کردار قوموں کو عظمت ادا کرتے ہیں۔ عرب کے وہ لوگ جو کبھی شتر بان تھے مطلب اونٹ چراتے تھے، اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے دنیا کی رہنمائی کرنے والے بن گئے۔ انہوں نے عدل و انصاف پر مبنی حکومتیں قائم کی اور علم و تہذیب کو دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچایا۔ شاعر مسلمان نوجوانوں کو اپنے اسلاف مطلب بزرگوں کی مثال دیتے ہوئے یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر آج کے مسلمان بھی اپنے دین کی اصل تعلیمات، اعلیٰ اخلاق، اتحاد، علم اور عمل کو اختیار کر لیں تو وہ دوبارہ دنیا میں عزت اور سربلندی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال دراصل اسلام کی تربیتی قوت اور مسلمانوں کے شاندار ماضی کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو حوالہ شعر یہاں سے پہلا، علامہ اقبال علامہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مضبوط ایمان رکھتے ہیں وہ پہاڑوں اور بیابانوں سمیت ہر مشکل کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سچے بندے کبھی بزدلی اور خوف کا شکار نہیں ہوتے بلکہ ہر میدان میں ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دوسرا شعر حوالے کے اعتبار سے تو عزیز طلبہ شاعری میں حوالے ضرور دیا کریں، شعر ضرور لکھا کریں اس کے تشریح کے ریلیٹڈ۔ غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تھگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ علامہ اقبال کے نزدیک غیرت، خودداری اور عزت نفس انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر کسی انسان میں غیرت اور خودداری موجود ہو تو وہ ظاہری دولت کے بغیر بھی عزت اور عظمت حاصل کر لیتا ہے۔ یہی اوصاف ایک عام درویش کو بھی بادشاہوں جیسا بلند مقام عطا کر دیتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہماری نظم خطاب جوانان اسلام، یہ کہ علامہ اقبال کی نظم تھی، اس کے پہلے 3 اشعار کی تشریح ہم نے کی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تشریح سمجھ آئی ہوگی اور انتہائی آسان الفاظ، اس میں کوئی مشکل الفاظ میں نے استعمال نہیں کیا تشریح کرتے ہوئے۔ تو عزیز طلبہ، اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب تک کی ویڈیو یہاں تک تھی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلے 3 اشعار کی تشریح کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔